ہے جو اصلاح معاشرہ میں جو حقوق العباد سے متعلق ایک اہم موضوع ہے. اس موضوع کے اوپر جناب ہم سے خطاب فرمائیں گے. میں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ دکتور ارشد مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئے اور سامعین سے حقوق العباد کے موضوع پر خطاب فرمائیں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. ضمیر صاحب میرے نبی محترم. ضمیر صاحب میرے نبی محترم. خمیر مایہ حرم میرے
نبی محترم خمیر مایہ حرم میرے نبی محترم امیر مسند حکم امیر مسند حکم میرے نبی محترم میرے نبی محترم میرے رسول محتشم میرے نبی محترم میرے رسول محتشم میرے نبی محترم وہ جس کو تحفہ دعا عطا کیا خلیل نے وہ جس کے پیچھے خود پڑھی نماز جبرائیل نے وہ جس کے پیچھے خود پڑھی نماز جبرائیل نے وہ قبلہ عرب عجم وہ قبلہ عرب عجم میرے نبی محترم میرے نبی محترم میرے رسول محتشم میرے نبی محترم میرے رسول محتشم میرے نبی محترم وہ بادشاہ انبیاء عجب تھی اس کی زندگی کھجور کی چٹائیوں پہ زندگی گزار دی کھجور کی چٹائیوں پہ زندگی گزار دی نہ باقی پن نہ چمن خم نہ باقی پن چمن خم میرے نبی محترم میرے نبی محترم میرے رسول محتشم میرے نبی محترم میرے رسول محتشم میرے نبی محترم وہ مشکبو نفس نفس وہ چاندنی پلک پلک وہ میرے فن کی آبرو وہ میرے فکر کی مہک وہ مشکبو نفس نفس وہ چاندنی پلک پلک وہ میرے فن کی آبرو وہ میرے فکر کی مہک وہ میرا حرف محترم وہ میرا حرف محترم میرے نبی محترم میرے نبی محترم میرے رسول محتشم میرے نبی محترم میرے رسول محتشم میرے نبی محترم جواں رہے میرا قلم نوا بکھیرتا رہوں زبان میری تر رہے ثنا بکھیرتا رہوں یہ لطف اور یہی کرم یہ لطف اور یہی کرم میرے نبی محترم میرے نبی محترم میرے رسول محتشم میرے نبی محترم میرے رسول محتشم میرے نبی محترم میرے رسول محتشم میرے نبی محترم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد
اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دیگر سامعین، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اس آیت کی روشنی میں آپ تک حق اور صحیح بات پہنچانے اور ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے پر کچھ حقوق ایسے ہیں جن کے ادا کرنے سے آپس میں بھائی چارگی، محبت، الفت اور اس کے ساتھ ساتھ دلوں کی خلش کا دور ہونا، دل کی کدورت کا ختم ہونا، دلوں میں جو بغض و حسد، کینہ و کپٹ، دشمنی اور انتقام کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر حقوق کی ادائیگی صحیح طریقے سے کی جائے۔ اور کائنات میں جو آج ہم فساد دیکھ رہے ہیں، جو آپسی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں، فتنے اپنے عروج پر ہیں، تو ان کا ایک اہم سبب اور ایک اہم وجہ حقوق العباد کی عدم ادائیگی ہے۔ ایک حق تو وہ ہوتا ہے جسے ہم حقوق اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسرا حق کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جسے ہم حقوق العباد کے نام سے جانتے ہیں۔ حقوق اللہ جہاں ایک عظیم موضوع ہے اور زندگی ختم ہو جائے لیکن حقوق اللہ پر گفتگو ختم نہ ہو، یہ ایک حقیقت ہے کہ حقوق اللہ کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی ہی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ بڑا عظیم فرمان ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں جن کا تعلق عربی سے تھوڑا بہت بھی ہے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں، یہ کھلم کھلا توحید کی دعوت ہے،
جس پر دنیا کے امن کا انحصار ہے، معاشروں کی تابناکی کی بنیاد ہے، اور آپسی میل جول پیار محبت کا ایک گہرا اس سے تعلق ہے، توحید کا رشتہ، اللہ کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی یکتائی اگر کسی دل میں گھر کر جائے تو یہ رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جس رشتے کے سامنے دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انسان اس رشتے کو توڑ نہیں سکتا۔ ایک محبت، ایک لگاؤ اور ایک اس کے اندر جاذبیت اور کشش ہے کہ میرا رب کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے۔ اللہ اکبر جب ہم نے کہا تو اس بات کا اقرار کر لیا کہ دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ رب ذوالجلال اور رب العزت۔ لہذا جب میں نے سب سے بڑا مان لیا اپنے رب کو، سب سے بڑا تسلیم کر لیا، تو یہ دنیا کے چھوٹے موٹے معمولی سے رشتے اس توحید کی وجہ سے اگر ٹوٹ رہے ہیں تو ٹوٹ جانے دو، لیکن ہمیں توحید کا رشتہ توڑنا گوارا نہیں ہوگا۔ یہ توحید کی محبت ہے۔ فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، اسی ہی کی عبادت کا، ولا یشرکوا بہ شیئا۔ لیکن گفتگو کا اصل محور حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد بھی کوئی معمولی موضوع نہیں ہے۔ حقوق العباد میں درجات ہیں۔ حقوق الانبیاء والرسل یعنی نبیوں اور رسولوں کے حقوق، حقوق العلماء والائمہ، علماء اور ائمہ کے حقوق، اور حقوق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، عورت کے شوہر پر حقوق، اور انسانی اعضاء کے حقوق۔ جس حق پر بات کریں بڑے عظیم موضوع ہے، لیکن مختصراً انشاءاللہ سب پر ہلکی گفتگو ہوگی۔ تو حقوق العباد میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے انبیاء اور رسولوں کے حقوق۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کائنات میں جتنے رسول رب کائنات نے بھیجے وہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے بِإِذْنِ اللَّهِ، رب کائنات کی اجازت سے۔ غور کیجئے، رسول کا حق کیا ہوا؟ فرما برداری کرنا، ان کی بات ماننا، ان کے کہے پر چلنا۔ اور جتنے بھی رسول دنیا میں آئے سب کے حقوق یہی تھے کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس قوم کو اپنے رسول کی فرما برداری کرنا ہے، بات ماننا ہے، اطاعت و اتباع کرنا ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی دیکھو، ہماری خوش نصیبی دیکھو کہ ہمیں ایسا رسول ملا جو سارے رسولوں میں سب سے بہتر، جو سارے انبیاء کا سردار، سارے رسولوں کا امام، آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ہمیں ایسی امت بنایا گیا کنتم خیر امہ، کہ ہم سب سے بہترین امت ہیں۔ پیارا رسول، سب سے اچھا رسول، سب سے بہتر رسول، آخری رسول، امام الانبیاء سید المرسلین، سب سے بہترین امت کے پاس بھیجا گیا۔ کس لیے؟ لیطاع بإذن اللہ، اطاعت کی جائے، یہ حق ہے رسول کا۔
اب اگر کوئی اطاعت سے منہ موڑتا ہے تو رسول کی مخالفت کر رہا ہے، گویا کہ رسول کو وہ بڑا نہیں مان رہا ہے۔ رب کائنات کے بعد دنیا کی اگر کوئی سب سے بہتر اور عظیم ہستی ہے تو وہ ہمارے قائد و رہنما، ہمارے رہبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اور لاؤ ایسی شخصیت، لاؤ ایسی ذات، لاؤ ایسا انسان کہ جس کے اندر یہ خصوصیتیں ہوں تو ہم اس کو بھی مانیں گے، ہم اس کی بھی اطاعت کریں گے، لیکن ہونا چاہیے ایسی صفات جو صفات میرے ہادی و رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا لیطاع باذن اللہ، اطاعت کی جائے کس سے؟ اللہ کی اجازت سے۔ ایک بہت بڑا نقطہ ہے باذن اللہ کے کائنات میں، دنیا میں کسی کی اطاعت بغیر رب کے حکم کے نہیں کی جائے گی، ورنہ باذن اللہ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی آیت کے اندر۔ بھئی آیت میں باذن اللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین فرما دیتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، کہ دنیا میں ہم جتنے بھی رسول بھیجے سب کی اطاعت کی جائے اس لیے بھیجے، لیکن باذن اللہ کی قید لگائی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں یہ قید کس لیے ہے؟ یہ اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ کائنات کی کسی بھی شخصیت کی، کسی بھی ذات کی اس وقت تک اتباع نہیں ہوگی جب تک کہ رب کائنات کا حکم نہیں ہوگا۔ لہذا میرے نبی کی اتباع تو اس لیے ہوگی کیونکہ رب نے خود ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے۔ اب جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ہم اس کی اطاعت کریں گے، لیکن میرے نبی جیسا ہونا چاہیے، ان کی خصوصیات میرے نبی کی طرح ہونا چاہیے۔ آج تو ہم نہ جانے کن کن کے بات مانتے ہیں اور کہاں کہاں نکل گئے ہیں، جہالت کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، یا کسی ذاتی رائے کی تائید کی بنیاد پر، یا اپنی سوچ اور فکر کی تائید نہ ہونے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ تو رسولوں کا حق ایک نقطہ اور بھی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخصیت کی اطاعت اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو۔ دو چیزیں، ایک تو دنیا کی کوئی بھی ذات اس وقت تک لائق اطاعت نہیں مانی جائے گی جب تک کہ رب کائنات کی طرف سے ہری جھنڈی نہ مل جائے، مہر نہ لگ جائے۔ اور دوسری، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی انسان کسی کی اطاعت نہیں کر سکتا، منمانی زندگی نہیں گزار سکتا۔ لیطاع باذن اللہ۔ تو رسول کا حق یہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی مختصر کہ رسولوں کا حق کیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے، اور وہ بھی جب کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملے اور حکم ملے، اور اسی میں کفایت ہے، نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ پتہ یہ لگا کہ رب کائنات کی توحید کے بعد سب سے عظیم حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہے، اور ان کی اگر ہم نے اتباع کر لی تو انشاءاللہ پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث اور بہت سی دلیلیں ہیں، وقت کی وجہ سے میں مختصرا لے کر کے چل رہا ہوں۔ لہذا بڑا ماننا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو، اور اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب ہم بڑا مانیں گے تو ان کی بات پر عمل کریں گے، فرما برداری کریں گے، ان کے کہے پر چلیں گے، حقوق کی ادائیگی کریں گے۔ جو ان پر لان تان کرے گا، ان کے اوپر الزام تراشیاں کرے گا، توہین کرے گا، تو ہم
اس کا دفاع کریں گے، منہ توڑ جواب دیں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے۔ کوئی بھی تہمت اور الزام لگا سکتا ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل دفاع کریں۔ حقوق الائمہ اور حقوق امام جو ہوتے ہیں ان کے حقوق، علماء کے حقوق، چونکہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، علم سیکھا ہے، اور انبیاء نے جو کام کیا ہے، جس چیز کی تبلیغ کی ہے، جس چیز کی دعوت دی ہے، اس کی دعوت علماء دیتے ہیں۔ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ عالم انسان ہوتا ہے، عالم انسان ہوتا ہے، عالم فرشتہ نہیں ہوتا، عالم کوئی نبی نہیں ہے۔ عالم کون ہے؟ ایک انسان ہمارے گاؤں سے، ہماری بستی سے چنا ہوا علم دین سیکھنے والا ایک عالم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء رب کائنات سے خوف کھاتے ہیں، علماء ہی جانکار جو دین کی جانکاری رکھتا ہے، جنہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں پتا ہے، جنت و جہنم کا پتا ہے، قبر کا پتا ہے، لہذا اس کے دل میں خوف ہے اور ڈر۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اللہ کے بندوں میں سے خوف کھاتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ تو عالم ایک انسان ہے، لیکن علم کی بنیاد پر وہ نمایاں ہے، ایک نمایاں شخصیت کا حامل ہے، لہذا اس کا حق کیا ہے کہ عالم کی عزت کی جائے، جیسے نبی کی عزت کی جائے، عالم کی قدر کی جائے۔ عالم سے اگر کوئی غلطی صادر ہو تو اس غلطی کو درگزر کیا جائے، کیونکہ وہ انسان ہے۔ صرف کچھ شرعی علم رکھنے کی بنیاد پر وہ بارش ہے اور نمایاں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر آیا ہے، یہ غالباً سورہ مائدہ میں ہے کہ ایک کتا ایک جو گلی میں گھوم رہا ہے، اگر اس کتے کو شکاری بنانا ہو، جنگل میں لے جانے کے لیے کسی چیز کا شکار کرنا ہے، ہرن کا، خرگوش کا، یا کسی بھی چیز کا، تو پھر کتے کو سکھایا جاتا ہے۔ کتے کو بہت ساری ٹپس بتائی جاتی ہیں کہ ایسے یہ وہ ساری چیزیں اس کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو اس کتے کے اندر ایک خاص چیز ہو جاتی ہے کہ وہ جب وہ جانکار ہو جاتا ہے تو کسی بھی شکار کو اگر پکڑتا ہے تو مر بھی جائے تو وہ حلال ہے۔ لیکن آپ کتا جو روڈ پر گھوم رہا ہو، جو سیکھا ہوا نہ ہو، اور کسی شکار کو جا کر کے پکڑ لے اور وہ شکار مر جائے تو حلال ہوگی؟ نہیں حلال ہوگی۔ لیکن ایک وہ کتا جس کو سکھایا گیا ہے، جس کو سارے طور طریقے بتائے گئے ہیں، وہ کتا اگر سیکھ لیتا ہے، جس کو ہم معلم کتا کہہ لیں، یا تھوڑی دیر کو سمجھنے کے لیے عالم کتا کہہ لیں، جانکار کتا، ٹرکس جاننے کی وجہ سے، شکار کے طور طریقے سمجھنے کی وجہ سے، اس کتے کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے۔ حکم بدل گیا، کتا وہاں بھی ہے، کتا یہاں بھی ہے۔ ایک روڈ پر گھومنے والے کتے نے شکار کیا تو حرام، اور ایک سیکھے ہوئے معلم کتے نے شکار کیا تو حلال۔ درست کھانا جائز، کیوں؟ اس کے علم کی بنیاد پر، اس نے سیکھا ہے، اور اس کو قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے حلال کہا ہے کہ اگر وہ پکڑ لے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ،
کہا کھاؤ، اگر وہ شکار کر لے اور پکڑ لے تو وہ حلال ہے۔ پتہ یہ لگا کہ علم کی بنیاد پر ایک جب کتا جو جانور ہے اس کی حیثیت نمایاں ہو جاتی ہے، وہ اپنے دوسرے کتے کی برادریوں سے بارش ہو جاتا ہے، الگ طرح کا ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، وہ کتا عام کتوں میں نہیں بیٹھتا، وہ کتا عام کتوں سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ گھر والے جس نے اسے سکھایا ہے اسے الگ باندھ کر کے رکھتے ہیں تاکہ باہر جا کر کے غلط کتوں کی عادتیں اس میں نہ آ جائیں۔ میرے بھائی، جب ایک جانور علم کی بنیاد پر، سیکھنے کی بنیاد پر اتنا یعنی الگ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان ہے جو اپنے علم کی بنیاد پر، جس کو شریعت کا علم ہے، جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی احادیث اور سنت نبویہ کا علم ہے، لہذا اس عالم کا ایک الگ مقام ہے، اس عالم کی ایک الگ شان ہے، اور اس مقام اور شان کو ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم اپنے اندر بھی وہ صلاحیت اور وہ علم پیدا نہ کر لیں۔ لہذا رب کائنات نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی میرے بندوں میں سے رب کائنات سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ قرآن فرمایا اللہ رب العالمین واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ دنیا میں انسان جب آتا ہے تو ایک جاہل پیدا ہوتا ہے۔ کوئی قصہ، کوئی کہانی کسی نے سنی ہوگی کہ ماں کے پیٹ سے 12 پارے حفظ کر کے پیدا ہوا، یا فلاں شخص پیدا ہوئے، یا فلاں شخصیت 15 پارے لے کر کے حافظ ہو کر کے پیدا ہوئی۔ نہیں 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 نہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ جب اللہ نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے، جاہل رہتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے نفی کر دی، منع کر دیا، یہ حکم ہے رب کا۔ لیکن وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لیکن سب کے لیے اللہ نے کیا بنایا؟ کان اور آنکھ، اور اس کے بعد دل۔ تین چیزیں رب کائنات نے عطا کی اس لیے تاکہ تم کان کے ذریعے علم حاصل کرو، آنکھ کے ذریعے علم حاصل کرو، دل کے ذریعے علم حاصل کرو۔ اللہ نے علم حاصل کرنے کے وسائل بتا دیے کہ کان یہ علم میں سب سے پہلے چیز کو لپک لیتا ہے، اس لیے سمع کو پہلے ذکر کیا، پہلے آنکھ کا تذکرہ بھی کیا۔ تفصیلات میں جائیں گے تو باتیں بڑی لمبی ہو جائیں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سب کے سب جاہل پیدا ہوتے ہیں، لیکن جاہل ہونے کے بعد بھی رب کائنات نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے، آنکھ دے کر کے، دل دے کر کے، اور اسی طرح سے کان دے کر کے، کہ ہم علم سیکھیں اور جانیں۔ بازار میں انسان جاتا ہے، پہلے ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے، سنترا کس طرح کا ہے، کون سی کوالٹی کا، بھائی کتنی قسمیں ہیں اس کی، کون سا اچھا ہے، کیا ہے۔ لہذا دین کے بارے میں بھی ایسے ہی جانکاری حاصل کرو کہ دین کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے ملا ہے۔ لہذا وہ امام، وہ عالم جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے، جو دین کا رہبر و رہنما ہے، ایک امام جس طرح سے نبی، رسول، رہبر، قائد ہے، دین کی بات بتا رہے ہیں، مسجد کے امام صاحب دین کی بات بتا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، قرآن و احادیث سنا رہے ہیں، تو وہ قائد ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، ہمیں زندگی کے بہترین اصول بتانے والے ہیں۔ لہذا اگر کوئی غلط فہمی ہو، کس بنیاد پر؟ قاعدہ کلیہ ہے کہ امام انسان ہے، لہذا غلطی کریں گے، لہذا اگر کوئی غلطی ہو تو خیر خواہی یہ ہے اور ہمدردی یہ ہے کہ عزت اور ادب و احترام کے ساتھ امام صاحب کے پاس جائیں اور یہ کہیں امام صاحب آج میری سمجھ میں، میرے خیال سے کچھ ایسی چیز میرے کان سے ٹکرائی، ہو سکتا ہے کہ میں اس میں غلط ہوں، لیکن آپ میری صحیح توجیہ کیجئے گا کہ ایسا ایسا میں نے سنا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟
یہ ایک انداز ہے ادب و احترام کا. ارے ادب میں ہم غلو نہ کریں اور ادب میں ہم جفا کا شکار نہ ہو, افراط و تفریط نہ ہو. ایک جگہ امام کو نبی کا درجہ, ایک جگہ امام کو ولی کا, ایک جگہ امام کو پیر و مرشد کا درجہ, اور دوسری جگہ پیر کی جوتی بھی سمجھنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے. جب چاہا امام کو چور کہہ دیا, جب چاہا امام کو گالیاں دے دی, جب چاہا امام کی توہین کر دی, جب چاہا امام پر الزام تراشیاں کر دی. ہوش میں آؤ مسلمانوں, امام قوم کا رہنما ہے, نبی کا وارث ہے اور ہمارا ہادی اور قائد ہے. اور بشر انسان اپنی طرح انسان سمجھے, اپنے ماحول کا سمجھے, اس کو الگ نکال کر کے نہ دیکھیں کہ یہ ایک الگ ذات کا ہے. نہیں نہیں, آپ امام صاحب کی عزت اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ امام کو یا عالم صاحب کو اپنی طرح ایک انسان سمجھیں گے. آپ دیکھیں پادری جو ہوتے ہیں, جو کہہ دیا پادری نے, عیسائیوں نے فوراً مان لیا, تسلیم کر لیا کہ بھئی ارے ہمارے فلاں پادری صاحب نے کہا ہے. غیر مسلم بھائیوں میں چلے جائیں, کتنے ان کے ایسے معاملات ہیں بغیر پنڈت جی کے آگے نہیں بڑھیں گے. شادیاں دیکھیں آپ, کتنی بارش ہوتی ہے, اگر پنڈت جی نے تاریخ رکھ دی ہے تو رکھ دی ہے, شادی ہوگی. لیکن یہاں شریعت یہ نہیں کہتی, شریعت یہ کہتی ہے کہ جس انسان کا جو حق ہے وہ اسے حق دیا جائے. امام جو کہہ رہا ہے منو عن نہیں تسلیم کیا جائے, لیکن ہاں امام کی قدر کی جائے, امام کا احترام کیا جائے, امام کی توہین نہ کی جائے. اور سوال پوچھنا ہے تو ادب و احترام کے ساتھ اور پورے عاجزی اور انکساری کے ساتھ, پورا حق ہے پوچھنے کا. جب چاہے جس وقت چاہے اپنے امام صاحب سے یا عالم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. تو اللہ کا حق, رسولوں کا حق اور علماء و ائمہ کا حق. اسی طریقے سے ہم آگے آ جاتے ہیں حقوق الوالدین. بالترتیب میں چل رہا ہوں کہ والدین کا حق, والدین کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں اور قرآن میں آپ نے 12 آیت سنی ہوگی. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آگے یہ لمبی آیت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے, کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور جب آپ دوسری آیتوں میں دیکھیں گے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. توحید کے بعد, اللہ کے حق کے بعد یہاں والدین کے حق کا تذکرہ کیا گیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اسی طریقے سے وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ. کئی آیتیں ہیں جہاں اللہ کے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ کیا گیا ہے. پتہ یہ لگا کہ والدین کا مقام ایک الگ ہے, والدین کی ایک الگ شان ہے, والدین کی ایک الگ منزلت اور ان کی الگ ایک ان کا مرتبہ ہے. تبھی تو اللہ رب العالمین نے اپنے فوراً بعد والدین کا تذکرہ کیا. اور یہ سمجھ لیں کہ والدین یہ ایک انمول خزانہ ہے. جس کے والدین زندہ ہیں فرما برداری کر لیں اور جنت کما لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما من مؤمن الا وله ما من مؤمن له ابوان وهو محسن اليهما الا فتح الله له بابان من الجنة. کیا فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے؟ فرمایا کہ اگر کسی کے والدین ہیں, کوئی بندہ مومن ہے جس کے والدین باحیات ہیں, وَهُوَ مُحْسِنٌ إِلَيْهِمَا, اور ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے, حسن سلوک سے پیش آ رہا ہے,
تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دے گا. ہاں بھئی اس سے بڑا اور بہترین اور قیمتی موتی کون سا چاہیے؟ یہ تو ایک ہیرا ہے جو جنت میں جانے کا راستہ ہے. لہذا والدین کی قدر کریں اور والدین کی شان میں گستاخیاں نہ کریں، اف نہ کریں، ان کو جھڑکیں نہ، بلکہ والدین جو کہیں اس کو تسلیم کریں، ان کی صحیح باتوں کو مانیں، فرما برداری کریں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، اچھے طریقے سے پیش آئیں گے تو والدین کی وجہ سے ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا. اور اس تعلق سے آپ لمبی گفتگو برابر سنتے رہتے ہوں گے کہ والدین کا کیا مقام ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں. یقیناً اتنا کافی ہے کہ اگر ہم والدین کی معمولی سی بھی خدمت کر لیتے ہیں اور ان کو جھڑکتے نہیں، اف نہیں کہتے، ہر اچھی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور اگر انتقال ہو جائے والدین کا تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں. اسی طریقے سے والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں. والدین کے جو دوست ہیں، جو مہمان والدین کی زندگی میں آتے تھے، ان کی آنے پر ہم عزت و اکرام کرتے ہیں. تو یہ سارے حقوق کی اگر ہم نے ادائیگی کری تو انشاءاللہ جنت میں جانے کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ آج والدین کی وہ حیثیت نہیں جو حیثیت اور جو مقام ہونا چاہیے. کیوں کہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی. آج بچہ موبائل میں لگا ہوا، والدین خود دے رہے ہیں موبائل پہ، چلو موبائل کھیلو. چھوٹا سا بچہ ہے موبائل میں لگا، وقت گزاری کر رہا ہے، چلو بھائی وقت گزار لو، کوئی بات نہیں. والدین اپنا الگ کہ بھائی میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں تجھے لے کر کے بیٹھوں. بچوں کو وقت دیا جائے تب جا کر کے وہ سمجھیں گے اور ہماری قدر و قیمت کو پہچانیں گے. جب تک کہ ہم ان کو کچھ سکھائیں گے نہیں، تربیت ہی نہیں کریں گے تو پھر کہاں سے وہ ہماری قدر و قیمت کو پہچانیں گے. علماء کی مجلس میں نہیں لے کر کے جائیں گے، دین کی باتیں نہیں بتائیں گے تو پھر کہاں سے وہ ہماری منزلت اور ہمارے مرتبے کو پہچانیں گے. ہم نے تو موبائل دے دیا، ٹیبلٹ دے دیا اور ٹی وی کھول کر کے بیٹھا دیا، ہاں کہ جاؤ سارے بہن بھائی دیکھ کر بیٹھ کر کے آرام سے دیکھیں. اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ صرف بچے ہی نہیں بلکہ ساتھ میں ماں باپ بھی بیٹھ کر کے دیکھتے، بھائی فلاں مووی لگی ہے، چلو آج سب جلدی کھانا کھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹی وی چالو کرو، بھائی سب بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں، موبائل لگاؤ، ٹیبلٹ لگاؤ. یہ ہماری عادتیں ہیں بچوں سے چھٹکارے کے لیے. ہائے افسوس، پھر ایسے بچے جن کو آج ہم نے موبائل، ٹیبلٹ اور یہ سب کھوا دیے. یوٹیوب کی دنیا ایک گندی دنیا ہے اور اس گندی دنیا میں جا کر یہ بچہ نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے اور کیا کیا سیکھ رہا ہے. کل کو ہم ببول کا درخت لگا کر کے اور یہ امید رکھیں کہ ببول کے درخت میں کیلا آئے گا یا آم آئے گا تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں بھائی، ببول میں کانٹے ہی ملیں گے، آم نہیں ملے گا میٹھا میٹھا. لہذا ایسی نسل تیار کرو کہ ان مصیبتوں سے بچاؤ جو آج معاشرے کے لیے زہر حلاحل بن چکی ہے، جو آج ایک ماحول کو برباد کرنے کے لیے، ایک اچھے اسلامی معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، تہس نہس کرنے کے لیے صرف ایک موبائل ہی کافی ہے. ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے بیٹا ارے امی کا موبائل ابھی فری نہیں ہے، ابو کا لے لو جا کر کے، بڑی آسانی سے دامن چھڑا لیا. لیکن اس کا پھل بڑا کڑوا اور بڑا ہی خطرناک آگے آنے والے ماحول میں ثابت ہوگا. میرے بھائیوں، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اور سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نسلیں کہاں جا رہی ہیں، بچے کہاں جا رہے ہیں. گلیوں میں بیٹھ کر کے موبائل کی دنیا میں مست ہیں، مصروف ہیں. رات میں کب آ رہے ہیں، گھر میں کب داخل ہو رہے ہیں، باپ کو فکر نہیں، بیٹے کو فکر نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور باپ کبھی پوچھ نہیں سکتا کہ بیٹا اتنی تاخیر سے کیوں آئے ہو، گیا تھا کہیں پر دوستوں کے ساتھ، دوستوں نے برباد کر دیا. یہ سب سے برا دوست جو آج موبائل ٹیبلٹ وغیرہ
بچوں سے چپک گیا ہے میرے بھائیوں. اگر ہم نہ سدھرے اور ہم نے اس جانب توجہ نہیں دی اور خاص طور سے والدین اگر نہ سمجھے تو پھر بڑی خطرناک فصل ہمیں کاٹنا پڑے گی آگے چل کر کے, اور وہ ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوگی. لہذا ہوش میں آؤ اور جاگو اور جگاؤ, اپنے بچوں کو موبائل سے بچاؤ, قرآن کی تلاوت لگاؤ, گھر کے اندر ٹی ویوں کو بند کرو, اور رب کا ذکر 24 گھنٹے قرآن کے اندر گھر کے اندر ہونا چاہیے, کہ جس ذکر سے اس بچے کے کان میں, بلکہ آج تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی 2 ہفتے گزرے اور اس کے بعد موبائل بجا کر کے ٹو موسیقی یا گانا لگا کر کے ایک برابر میں رکھ دیا, بچہ آرام سے مست ہو کر کے سو جاتا ہے. لیکن وہی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کوئی قرآن کی تلاوت لگا دے اس بچے کے کان میں, وہ میٹھی اور سریلی آواز جائے جس میں رب کا ذکر ہو. اگرچہ وہ نہیں سمجھ رہا ہے, لیکن انشاءاللہ وہ آواز جب کان میں جائے گی, وہ آواز دل پر اثر کرے گی, اور وہ انشاءاللہ آگے چل کر کے ایک بہترین فصل کی شکل میں ہمارے ساتھ رہے گی. تو والدین کی ہم قدر کریں, اور والدین اپنے بچوں کی. اسی طرح سے آپس میں بہن بھائیوں کے حقوق ہیں, بیٹوں بیٹیوں کے حقوق ہیں. ان سارے حقوق کو آج پامال کیا جا رہا ہے. اور جب یہاں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, بلکہ آج بہت سارے علاقوں میں جانا ہوا اور اس طرح کی شکایتیں ملتی ہیں, اور ہم نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے اپنے علاقے میں کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں, بھائی بیٹی کے ترکے کو اس طرح سے کھا جاتے ہیں چھین کر کے جیسے اس کا کوئی حصہ ہی نہیں, اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے بھی جہیز تو دے دیا, خلاص وہ اس کا حصہ ہو گیا, اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ رب العالمین نے تمہیں وصیت کی ہے, رب کائنات وصیت کر رہا ہے کس کی؟ اولاد میں ترکہ تقسیم کرنے کی, کہ اگر بیٹا ہے تو اسے 1 گنا دیا جائے گا, 2 گنا دیا جائے گا, اور بیٹی کو 1 گنا دیا جائے گا. للذکر مثل حظ الانثیین, 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر 1 بیٹے کو دیا جائے گا. لیکن آج ہم نے حقوق کھانا اور ترکے کا مال کھانا اتنا آسان سمجھ لیا ہے جیسے کہ اسلام میں, دین میں کوئی پکڑ نہیں, کوئی مواخذہ نہیں. میرے بھائیوں, جس طریقے سے ایک انسان, آپ دیکھو کہ ترکے کی جہاں بات آتی ہے تو بھائی کا دل تھوڑا سا سکڑ جاتا ہے, ہاں وہ سٹپٹانے لگتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو بہن آ کر کے مانگ لے. تقریر میں سن لیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہی گھر پر آ جائے. تو ترکے کا مال بھائی ایسے کھا لیتا ہے جیسے کہ کوئی گناہ نہیں. اچھا, آپ سے سوال ہے, 5 آدمی آئے, بندوق سے لیس, سارے ہتھیار ان کے پاس, اور ایک گھر میں اللہ نہ کرے داخل ہوئے, گھر کا سارا مال زیور جتنا بھی تھا سب لوٹ کر کے لے گئے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے ان لوگوں؟ بڑے اچھے آدمی تھے, بڑے پیارے آدمی تھے, سیدھے سچے تھے, امانت دار تھے, یہی کہیں گے؟ نہ نہ نہ, کوئی نہیں کہیں گے. کہے گا ارے چور آئے تھے, ڈکیت آئے تھے, لٹیرے آئے تھے, جو فلاں کے گھر میں داخل ہوئے اور گن پوائنٹ پر سارے زیورات اور مال جتنا بھی تھا سب لوٹ کر کے لے گئے. ہاں, کیا کہیں گے اس کو؟ چور, ڈکیت, بدماش, لٹیرا. لیکن جب ترک
ترکے کھانے والے کی بات آتی ہے. کوئی بھائی اپنی بہن کا حصہ میراث کھانے کی کوشش کرتا ہے اور کنڈلی مار کر کے اس پر بیٹھ جاتا ہے, اور جب مانگا جاتا ہے تو دیتا نہیں. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا, حالانکہ یہ اس سے بڑا جرم ہے. کیوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے ترکے کو تقسیم کرنے کا اولاد کے درمیان. یہ حکم میرا نہیں, یہ حکم آپ کا نہیں, یہ کسی اور کا نہیں ہے, غیرے کا نہیں. یہ حکم اس رب کائنات کا ہے جو رب ذوالجلال اللہ اکبر سب سے بڑا ہے, ساری کائنات کا حاکم ہے. کل وہ فیصلہ کرے گا تو معمولی حق جو بھی دبایا ہوگا سارا کا سارا چھین لے گا اور لے لے گا. ابھی حدیث آئے کہ میں بتاؤں گا. تو بھئی ترکہ کھانے والے, ترکہ چھیننے والے کو کوئی کچھ نہیں کہتا, جبکہ یہ اس سے بڑا جرم ہے. اور مظلوم اس میں سب سے زیادہ بچے جو یتیم ہو جائیں یا پھر عورتوں میں بہن یا بیٹیاں, وہی ہے. یہ سب سے بڑی مظلوم ہے معاشرے کی, کیونکہ بیچاری ڈر سے کیا کہتی ہے, ارے میں نے بھائی کو ہبہ کر دیا. آپ یہ خوش نہ ہو کہ وہ خوشی سے دے رہی ہے, وہ ہبہ کر رہی ہے خوشی سے. نہیں 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 نہیں, اس کے دل میں ڈر ہے, خوف ہے کہ اگر میں نے یہ زمین یا یہ ترکہ واپس نہیں کیا یا ہبہ نہیں کیا اپنے بھائی کو, تو بھائی کل کو گھر میں گھسنے نہیں دے گا. ہاں, رشتہ ختم ہو جائے گا بہن بھائی کا, اور کہے گا جا تو اپنے حصے کا لے کر کے چلی گئی, کبھی دروازے پر نہیں پھٹکنے دے گا. تو یہ ڈر دل کے اندر بیٹھا ہے اس بہن کے یا اس بیٹی کے, اور اسی وجہ سے وہ بھائی کو کہہ دیتی ہے کہ جاؤ مجھے نہیں چاہیے, تم ہی لے لینا. لیکن سمجھو کوئی اتنا بڑا دلدار اور اتنا بڑا دل رکھنے والا, اتنا بڑا جگر رکھنے والا کوئی بھائی ہے جس نے یہ کہا ہو کہ بہن تم تو مجھے ہبہ کر رہے ہو لیکن مجھے کبھی نہیں چاہیے, تم اپنا حصہ لے جاؤ اور رشتہ داری ہماری برقرار رہے گی, کوئی کمی نہیں آئے گی اس میں. جتنا ہے مجھے کبھی نہیں چاہیے اور نہ میں لے سکتا ہوں نہ مجھے قبول ہے. کون ہے اتنا بڑا جگر رکھنے والا؟ نہیں ہے. ہماری نیت پہلے سے خراب رہتی ہے کہ بہن کے حصے میں جو آئے گا وہ تو ہمیں مل ہی جائے گا. میرے بھائیوں سوچئے اور سمجھئے, حق دبا کر کے آپ قبر میں رکھ کر کے نہیں لے کر کے جائیں گے, لیکن ہاں دنیا میں دبایا ہوا کل قیامت کے دن آپ کو وہاں ضرور اس کا بدلہ ملے گا. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ لمبی حدیث ہے اور مشہور حدیث سے سب نے سنی ہوگی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صحابہ کے درمیان پوچھا کہ مفلس کون ہے, کسے مفلس کہا جاتا ہے؟ جبکہ صحابہ اکرام نے کیا جواب دیا, المفلس فینا من لا متاع له ولا درہم. کہ ہم میں سے فقیر اور مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست اسلوب تھا. آپ کو پتا تھا کہ صحابہ یہی جواب دیں گے, لیکن آپ نے توجہ دلانے کے لیے آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس, کا مفلس کون ہے بتاؤ. ایک یہاں پر اور بات آتی ہے, وہ یہ کہ سوال کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس سے کیا؟ صحابہ سے. صحابہ نے کیا جواب دیا کہ مفلس وہ ہے. بات سمجھیے گا تھوڑی سی. صحابہ نے جواب دیا مفلس کون ہے؟ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المفلس من امتی من یأتی بصلاة وزکاة وبصیام وزکاة وصیام. کہا کہ المفلس میری امت میں وہ ہے جو روزے, نماز اور زکوٰۃ کا ڈھیر لے کر کے آئے.
یہ تخصیص کے لیے نہیں بلکہ تمثیل کے لیے ہے. یعنی ساری عبادت، ایک مفلس کون ہے جو ڈھیر ساری عبادتیں لے کر کے آئے، جس نے ڈھیروں نمازیں پڑھی ہو، روزے رکھے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ مفلس وہ ہے جو ڈھیر ساری نماز لے کر کے آئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور سارے اعمال کیے ہوں، وہ ابھی آگے آ رہے ہیں. اور اس سے پہلے میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ صحابہ نے جو جواب دیا وہ نبی کے جواب سے مختلف ہے. غور کیجئے گا، صحابہ نے کیا جواب دیا؟ کہا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ مفلس ہے. نبی فرما رہے نہیں، مفلس وہ ہے کہ جس نے نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقہ سب کچھ کیا ہو، سب کا ڈھیر ہو. جواب مختلف ہوا. پتہ یہ لگا کہ جواب کبھی سائل کے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے. سائل یعنی جو سوال کرنے والا ہے اس کو جواب معلوم ہے، لیکن صحابہ نے دوسرا جواب دیا تو دوسرا جواب ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک چیز کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو صحابہ کو علم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ نہیں، صحابہ کو علم تھا. لیکن صحابہ نے کیا فرمایا؟ المفلس فینا، یعنی ہمارے ماحول میں، ہماری سائیکی میں مفلس وہ ہے ماحول کے حساب سے بتایا کہ جس کے پاس مال دولت نہ ہو. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مختلف جواب بتا رہے ہیں. کہہ رہے المفلس فینا من یاتی بصلاۃ وزکاۃ وصیام. کہا مفلس وہ ہے جو نماز، روزے اور ساری عبادتوں کا ڈھیر لے کر کے آئے. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. کہا کہ عبادتوں کا ڈھیر لے کر کے آئے گا، نمازوں کا ڈھیر لے کر کے آئے گا، روزے اور صدقات لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، برا بھلا کہا ہوگا، اور کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا. یہ سارے حقوق کہ کوئی کسی انسان کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی بھائی کا قتل نہ کرے، کسی بھائی کو برا بھلا نہ کہے. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. تو ساری عبادتوں کا ڈھیر لے کر کے آیا لیکن حقوق کی پامالی کرنے والا بن کر کے آیا. تو اس آدمی کی نیکیوں کو لے کر کے ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جن کے حقوق کی پامالی کی ہے، حق کو مار کر کے آیا ہے دنیا میں. اب اگر بہن کا حق مار کے گیا ہے تو پھر وہاں نیکیاں دینے کے لیے تیار رہو. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو سمجھ لو کہ اس شخص کی جو برائیاں ہوں گی، جو گناہ ہوں گے، ان گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا. بھائی وہاں آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے حق مارا ہے کسی کا تو پھر حق مارنے والے کا اللہ کے یہاں یہ حال ہوگا کہ اس کی نیکیاں لے کر کے اسے دے دی جائیں گی. تو اگر ہم نے کسی کا ترکہ کھایا ہے، ہم نے کسی کی میراث کے مال کو کھایا ہے، چاہے ہم بھائی ہو، چاہے باپ ہو، اور چاہے کوئی اور بھی رشتہ دار ہو، جس نے اگر زمین دبائی ہے، ترکے کا حق مارا ہے، تو قیامت کے دن یہ دینے کے لیے تیار رہنا. تب جا کر کے چھٹکارا ملے گا، ورنہ چھٹکارا نہیں ملے گا. اور اتنے گناہ الٹے اس پر لاد دیے جائیں گے کہ اس کو پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ ترکے کا مسئلہ خاص طور سے بہن بھائیوں کا بڑا اہم ہے. اور آج یہ عام بات بن چکی ہے کہ بھائی بہن کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بغیر کسی چونو چرا کے کھا جاتا ہے، اور ذرہ برابر اسے کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، حرام کا ارتکاب کر رہا ہوں. دنیا میں کھا لے گا لیکن آخرت میں اس کو نیکیوں کی شکل میں دینا ہے. نیکیاں دینے کے لیے تیار رہو.
اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح سے مردوں کے حق اپنی بیویوں پر ہیں، اسی طرح سے بیویوں کے حق بھی اپنے شوہر پر ہیں، اور جب تک شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی جو زندگی ہے بڑی سہانی گزرے گی اور ان کا گھر ایک جنت نما مثال بنے گا۔ لیکن اگر ہم نے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، چاہے شوہر کی شکل میں چاہے بیوی کی شکل میں، تو پھر ہمارا گھر جہنم بن جائے گا۔ دن رات لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے اور آپس میں غلط فہمیاں ہوں گی، اور جب غلط فہمیاں ہوں گی تو پھر گھر جہنم بن جائے گا اور اس گھر سے سکون ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے انسانی اعضاء کے بھی حقوق ہیں، جن میں سب سے پہلا حق زبان کا ہے۔ اسی پر بات کر کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں، شیخ بھی تشریف لا چکے ہیں، کہ زبان کا حق یہ ہے کہ ہم میٹھی بات کہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، پیاری بات کہیں۔ آج معاشرے میں کتنے فتنے جنم لیتے ہیں زبان کی وجہ سے، لوگ غیبت کرتے ہیں، چغلخوریاں کرتے ہیں، آپس میں لڑواتے ہیں، اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی بات ادھر کی ادھر کر کے گھروں میں لڑائیاں کرواتی ہیں۔ اسی طرح سے بعض مردوں کا حال ہے کہ وہ اگر اس سوسائٹی سے تعلق نہیں رکھتے، دوسری سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر ادھر کی بات ادھر لگا کر کے دونوں میں لڑائیاں کروا دیتے ہیں، اور پھر جو ایک پیارا سا ماحول ہوتا ہے وہ ماحول ایک جہنم والا ماحول بن جاتا ہے۔ نہ ادھر سکون نہ ادھر سکون، سب ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، مارنے کے لیے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حضرت آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، آگے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، متقی، تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا شخص، یہ رب کائنات کی نگاہ میں سب سے باعزت اور مکرم ہے۔ لہذا جس نے رب کا حق ادا کیا، جس نے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی، والدین کا کہا مانا، اور اسی طریقے سے بھائیوں بہنوں کے حقوق کو ادا کیا، زوجین نے دوسرے کو حقوق کو ادا کیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے، تو مقرر ہے۔ اور دنیا میں ایسے شخص کی زندہ رہتے ہوئے بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی مثال دی جائے گی، اور دین آتی ہے، یہ ایک واقع اور حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، الہ العالمین قرآن و سنت کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے، الہ العالمین ہماری رشتہ داریوں کو جوڑ دے، الہ العالمین ہمارے درمیان سے اختلاف اور لڑائی جھگڑے یہ ساری چیزوں کا خاتمہ کر کے اس کو پیار و محبت میں تبدیل فرما دے، الہ العالمین دنیا میں ہمیں عزت، عظمت اور سربلندی کے ساتھ زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید خاتمہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ یہ تھے دکتور ارشد مدنی حفظہ اللہ، جو آپ کے سامنے حقوق العباد کے مختلف پہلوؤں پر پرزور خطاب فرما رہے تھے۔ شیخ محترم نے جو کچھ بھی نصیحتیں کی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیان کردہ نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب جلسے کی ایک اہم کڑی یہ بھی ہے، صدارتی خطبہ۔ ہمارے درمیان میں امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث چھندواڑہ فضیلت الشیخ صادق محمدی حفظہ اللہ موجود ہے۔ میں شیخ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لے آئے اور صدارتی کلمات سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. دور دراز سے آئے ہوئے مہر مہمان، بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین حضرات، اس چھندواڑہ ضلع میں جہاں پر قرآن و حدیث کے ماننے والے صرف 4 مقامات پر تھے، جس میں